ہلاک اور 90 زخمی ہوئے۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر 5ویں میزائل حملے کے بعد تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے ہوئے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ارکان پناہ گاہ میں چلے گئے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن سے آوازیں گونج اٹھی ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر چوتھے میزائل حملے میں یروشلم، تل ابیب اور شیرون کے علاقے میں بھی دھماکے ہوئے۔ 2 ایرانی میزائل کرنے کی اطلاعات ہوئی ہیں۔ حملے میں کم از کم میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے عین وسط میں گرا، جس میں اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے حملے میں 100، دوسرے میں 50 اور تیسرے حملے میں بھی تقریباً 50 میزائل شامل تھے۔ ادھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک بھر میں جشن کا سماں رہا۔ دوسری جانب یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں نے جشن منایا۔ غزہ میں فلسطینی عوام جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر جوابی حملے کو آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا۔ ایران کی جانب سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کریا کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے میں تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بریفنگ لیتے ہوئے کہا کہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، جن میں عمارتوں سمیت 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ چکی ہے۔ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ ایرانی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران اور فلسطین کے خلاف جارحیت بھی جاری رہے گی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیلی فوجی تنصیبات، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور فوجی اڈوں پر میزائل حملے جاری کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کا سخت اور فوری جواب دیا جائے گا۔ خیبر میزائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جدید اور طاقتور ہتھیار جلد اسرائیل سرزمین پر داغا جائے گا، جو اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ثابت ہوگا۔ ادھر سوشل میڈیا پر تل ابیب اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوگی۔ امریکی چینل فاکس نیوز کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ موجود رامات گان کی ویڈیو شیئر کی گئی، جس کی عمارتوں اور گاڑیوں کو پہنچنے والا نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کی جانب سے تل ابیب میں ایران کے میزائل حملوں کے نتیجے میں ہونے والے تباہی دکھائی گئی ہے۔ اسرائیل نے امریکی میڈیا کے صحافی کو ایران کے میزائل حملے کے تل ابیب میں کوریج سے روک دیا۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ رپورٹر ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد متاثرہ علاقے کی براہ راست کوریج کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ اس موقع پر اسرائیل سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافی کو وہاں سے لائیو کوریج میں حملے میں ہونے والے نقصانات دکھانے سے روک دیا۔ 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back, please. Go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ نے مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا
اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا. حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحہ خلاف ورزی ہے. قابل نفرت اقدامات نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں. اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی. اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہے. عالم اسلام کا اتحاد ضروری ہے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے. اس وقت ایران اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے. ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ملٹری قیادت کو شہید کیا گیا. اس ساری صورتحال میں اسرائیل اکیلا نہیں، ایرانی ہمارے بھائی ہیں. ان کا دکھ، درد، غم مشترکہ ہے. اسلامی دنیا میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات متفقہ ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ. یہ سارا تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا. لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا. کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب وہ فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس. آپ کو یاد ہوگا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملہ کیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی اور یونائیٹڈ نیشن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا گیا. ایران پر حملے کی پاکستانی قوم مذمت کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کا مسلمان اسرائیل کے خلاف ایران کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں ایران حق پر ہے اور اس کا کھل کر ساتھ دینا چاہیے. ایران کا اسرائیل کو جوابی حملہ اس کا حق ہے. جب بجٹ دینے والا کہتا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں. اسرائیل پر اسرائیلی جارحیت. بھارتی سرکاری میڈیا دوردرشن کی فیک رپورٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تعریفیں. بھارتی چینل کی ایران پر اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیوز نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش. اکتوبر 2024 کی پرانی ویڈیو کو حالیہ واقعہ بنا کر پیش کر دیا گیا. اسرائیلی حملے سے ایران کانپ اٹھا ہے. معروف بھارتی مفکر سندیپ مندوکے نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے پر کڑی تنقید کی. کہا کہ یہ بھارت کا قومی نشریاتی ادارہ ہے جو عوام کی ٹیکس سے چلتا ہے. ایران بھارت کا دوست ہے اور بھارت وہاں سرکاری سرمایہ کاری کر رہا ہے. اسرائیل کے بھیشن حملوں سے کانپا ایران. پرمانو اور سینیہ ٹھکانوں کو بنایا نشانہ. ایرانی سینا اور ریولیوشنری گارڈز کے پرمکھ سمیت کئی ٹاپ کمانڈروں کی موت. 6 پرمانو ویگیانک مارے. اسرائیل نے ایران پر کیا بڑا حملہ. اسرائیلی وایو سینا کا ایران کے پرمانو کارکرم سے جڑے ٹھکانوں کو خاک میں ملا دیا. ایران کے کئی حصوں سے دھماکوں کی تیز آوازیں سنائی دی گئی. وہیں اسرائیل نے آپریشن کو نیشن آف لائنز کا نام دیا. اور وہیں بنجمن نیتن یاہو نے حملے کے بعد دیا بیان کہ ایران کے پرمانو کارکرم پر یہ ایک بڑا حملہ ہے. برسوں کی تھی تیاری، بس صحیح سمے کا تھا انتظار اور توڑ دیا تیار ہونے سے پہلے ہی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی صنعت اور ان کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی لاہ عمل کا جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں الیکٹرک وہیکلز پالیسی 2025 کے مسودے پر گفتگو ہوئی ہے. ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکلز، اسکوٹرز، 3 وہیکلز، گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں. ملک میں 2 وہیکلز اور 3 وہیکلز کی تیاری کی استعداد بڑھانے کے لیے صنعتوں کو اس حوالے سے سہولت فراہم کی جائے گی.
जल्द मुकम्मल करके कबीना में पेश करने की हिदायत कर दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। भारत और इसराइल गठजोड़ खत्ते के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ दो टूक मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर भी यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। शहबाज शरीफ दो टूक अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। भारतीय मीडिया के अरनाब सुगामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ते हुए कहा कि किसने शुरू किया। मुख्तलिफ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ईरान दुश्मनी वाज़ेह नजर आती है। Israel says it has enough intel evidence to believe that Iran's nuclear program had reached what they call a point of no return. Netanyahu is saying that the operation is aimed to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. And he is insisting that this is in global interest. Who started this? See the pictures. शामिल करेंगे कुछ मज़ीद खबरें लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।